السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں، مجھے یقین ہے کہ آپ میرے ساتھ اس بات پر اتفاق کریں گے کہ رمضان بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ برکت کے یہ دن جلد ہی ختم ہو جائیں گے، تو ہم سب کو کوشش کرنی ہے کہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں ہم سے جتنا ہو سکے ہم نیکیاں کما لیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور خود کو بدلنے کی ٹھان لیں۔ آج اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی کچھ ٹپس کہ میں اور آپ کس طرح ان آخری 10 راتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنی نماز کو بہتر بنانا ہے۔ دوستو، نماز ہمارے دین کا اہم ترین فریضہ ہے جسے ہم سب سے زیادہ غیر ذمہ داری سے ادا کرتے ہیں۔ نماز کے دوران بھی دنیا کی فکریں اور خواہشیں ہمیں چین نہیں لینے دیتی۔ آپ ان آخری 10 راتوں میں بھرپور محنت کریں اور اپنے ذہن کو راضی کریں کہ اسے نماز کے دوران صرف اللہ کے متعلق سوچنا ہے۔ نماز میں خشوع پیدا کریں کیونکہ یہ عبادت اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اسی سے جڑا ہے میرا دوسرا پوائنٹ کہ ہمیں قرآن سے اپنے تعلق کو بہتر کرنا ہے۔ سورہ اخلاص اور سورہ کوثر کے علاوہ قرآن میں اور بھی بہت سی صورتیں ہیں۔ آپ انہیں یاد کریں، چاہے ایک ایک آیت کر کے، اس کے مطلب کو سمجھیں۔ اس سے آپ کو نماز میں دھیان دینے میں بہت آسانی ہوگی۔ وہ لوگ جو موسیقی نہیں چھوڑ سکتے یا جن کے ذہن میں ہر وقت گانے بجتے رہتے ہیں، آپ اس غلاظت کو اپنے ذہن سے اسی صورت نکال سکتے ہیں کہ آپ قرآن سننے کو اپنا معمول بنا لیں۔ تلاوت کو ترجمے کے ساتھ سنیں، یہ آپ کی شخصیت کو نکھار دے گی۔ صدقہ، دوستو، مال و دولت وہ چیز ہے جو ہر ایک کو عزیز ہوتی ہے۔ اسے کمانا مشکل ہے اور کسی کو دینا تو ناممکن، مگر میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ جو خدا سے سودا کرتا ہے وہ کبھی نقصان نہیں اٹھاتا۔ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ خاص کر ان 10 راتوں میں آپ جتنا ہو سکے صدقہ کریں، بنا کسی کو بتائیں، اس امید سے کہ اللہ کے ہاں آپ کو اس کا بہت بہتر بدلہ ملے گا۔ دعا عبادت کا مغز ہے، تو ان آخری راتوں میں آپ اللہ سے ڈھیروں ڈھیر دعائیں کریں، اسے اس کے خوبصورت ناموں سے پکاریں۔ آپ چاہیں تو ایک دعا لسٹ بنا لیں اور خاص کر رات کے آخری حصے میں، جو کہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی اور کامیابی کے لیے رو رو کر اللہ سے دعا کریں۔ آپ اپنی دعاؤں میں دوسروں کو بھی یاد رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے شیئر کروں گی ان 10 راتوں میں پڑھنے کے لیے ایک خوبصورت دعا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ آپ اس دعا کو بکثرت پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ دوستو، ذکر ایک بہت آسان عبادت ہے جو کہ آپ کو کئی برائیوں سے روکتا ہے۔ وہ لوگ جو مصروف رہتے ہیں وہ بھی ذکر کے ذریعے آسان سا ثواب کما سکتے ہیں۔ خاص کر میری وہ بہنیں جو عبادت نہیں کر سکتی، وہ دل چھوٹا نہ کریں اور اذکار کو اپنا معمول بنا لیں۔ سبحان اللہ والحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، استغفر اللہ، اور ایسے آسان کئی اذکار ہیں جو ہمیں زبانی یاد ہیں۔ تو آخری 10 راتوں میں ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ میری بیمار بہنیں اپنے وقت کو اسلامی لیکچر سننے یا کوئی اسلامی کتاب پڑھنے میں بھی گزار سکتی ہیں۔ ساتھ ہی آپ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میری پرانی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں جس میں آپ کو آسان دعائیں اور اذکار ملیں گے۔ اگر آپ ساری رات نہیں جاگ سکتے تو کوشش کر کے سحری سے گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں۔ آپ سورہ اخلاص کو 3 دفعہ بکثرت پڑھیں کیونکہ اس طرح آپ کو پورا قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ دوستو، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اب ہمیں واقعی بدلنا ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ آپ خود بتائیں کہ کیا ہم اپنی آنکھوں سے نبی عربی کی پیشن گوئیاں پوری ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہے؟ قیامت بہت نزدیک ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہماری موت اس سے بھی زیادہ نزدیک ہو۔ خود اپنا محاسبہ کریں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو دیکھیں اور اپنی ناشکریوں کو دیکھیں، اپنے گناہوں پر نادم ہوں اور دوسروں کے گناہوں پر نظر رکھنا چھوڑ دیں۔ اللہ صرف رمضان کا رب نہیں ہے، وہی واحد رب ہے جس کی اطاعت سارا سال ہمیں کرنی چاہیے۔ آخر میں یہ ضرور کہوں گی کہ آپ اپنی زندگی رمضان کی طرح گزاریں اور آپ کی آخرت انشاءاللہ عید کی طرح ہوگی۔ میری اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے لیے شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔